دعا کرو رب کریم جب عزت دے تو پھر ذلت سے بچائے، اللہ جب آسانی دے تو پھر دقت سے بچائے، رب کریم جب رحمت کرے تو پھر اپنے غضب سے بچائے، اللہ جب عطا کرے تو پھر اپنی ناراضگی سے بچائے۔ زوال نعمت بڑی تکلیف ہے، زوال نعمت بڑی آزمائش ہے۔ انسان کے پاس جب نعمت ہو تو اس سے چھن جائے، وہ بڑا تکلیف والا معاملہ ہے۔ تو نعمتیں چھنتی کیوں ہیں؟ زوال نعمت ہوتا کیوں ہے؟ چند ایک باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے کہ انسان سے نعمتیں چھنتی کیوں ہیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ جب لوگ نعمت کی قدر نہیں نہ کرتے، نعمت رخصت ہو جاتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گھر تشریف لائے تو روٹی کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا زمین پر، تو حضور نے اٹھا کے فرمایا عائشہ اس کی قدر کرو، یہ جس گھر سے ناراض ہو جائے لوٹ کر نہیں آیا کرتے۔ اللہ نے نعمت دی ہے، لوگ قدر نہیں کرتے۔ میں نے بہت سارے مالدار دیکھے، ان کے بچے پیسوں کی قدر نہیں کرتے، رزق کی قدر نہیں کرتے، صحت کی قدر نہیں کرتے۔ اللہ نے اگر آسانی دے دی ہے پڑھنے کی، لکھنے کی، سمجھنے کی، قدر نہیں کرتے۔ یہاں تک کہ کچھ لوگوں کو رب کے بندے میسر آتے ہیں، خیر سیکھنے کا موقع ملتا ہے پر بے قدرہ نے قدر نہ کیتی، تے کیتی خوب تسلی ہوں، دنیا دار پجاری زر دے کتیاں دے گل ٹلی ہوں، بک بک روشن اکھیاں تکیو ویک حویلی کلی ہو، کوچ نصیر اساں جدوں کیتی پہ جانی تھر تھلی ہو۔ ناقدری یہ بھی زوال کا باعث بنتی۔ اللہ نے نعمت دی ہے اس کی قدر کرو، صحت کی قدر کرو، آواز کی قدر کرو، ہمت ہے تو اس کی قدر کرو۔ نعمت کی قدر نہیں کرتے لوگ۔ پیسے سے پیار کرنا اور ہے، اللہ کے دیے ہوئے رزق کی قدر کرنا یہ اور ہے۔ ہم ناقدرے ہو جاتے ہیں، بہت ساری چیزیں ہماری بغیر محنت کے ہمیں ملی بھی ہوتی ہیں تو ہم اس کا احساس نہیں کرتے۔ کبھی اس جگہ کھڑے ہو کے سوچو جہاں وہ شخص کھڑا ہے جس کے پاس وہ نعمت موجود نہیں ہے۔ میں گاڑی میں سفر کر رہا تھا، بچہ میرے ساتھ گاڑی چلا رہا تھا، تو دو چار دیہاتی لوگ گاڑی کے آگے وہ سڑک پہ کھڑے تھے، تو اب سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ یہ آگے کی طرف جانا چاہ رہے ہیں کہ پیچھے کی طرف آنا چاہ رہے ہیں۔ اس بچے نے سخت لفظ کہے کہ یار حد ہو گئی ہے، لوگوں کو سڑک کراس کرنے کی بھی عقل نہیں۔ میں نے کہا پتر یہ مقام شکر تھا، میں نے بسوں پہ سفر کیا ہے، مجھے اس کی تکلیف کا پتہ ہے۔ آپ کے نیچے گاڑی ہے اور آپ کو صرف 2 منٹ رکنا ہے کہ یہ گزر جائیں اور آپ اسی پر ہی پریشان ہیں۔ آپ ان کو گزر جانے دیں، آپ بریک لگا لیں، یہ آگے جائیں یا پیچھے جائیں، ٹائم دیں، قدر کریں۔ اگر اللہ نے نعمت دی ہے اسے ذاتی حق نہ سمجھیں۔ ایک تو ناقدری زوال نعمت کا باعث بنتی ہے، پھر ناشکری، جب لوگ شکر نہیں نہ کرتے پھر نعمتیں چلی جاتی ہیں۔ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا۔ رب فرماتا ہے وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب بھی بڑا سخت ہے۔ تو اس عذاب کا ایک معنی یہ بھی علماء نے کیا ہے کہ وہ نعمت تم سے چلی جائے گی اگر شکر نہیں کرو۔ کفران نعمت کرو گے، ناشکری کرو گے، وہ نعمت رخصت ہو جائے گی۔ بہت سارے لوگ ہیں قدر ہی نہیں کرتے۔ جہاں بھی آپ ہیں، جس مقام پر بھی ہیں، جہاں بھی ہیں، آپ کا سینہ ہر وقت چوڑا ہونا چاہیے۔ میں اپنے دوستوں کو سمجھانے کے لیے کہا کرتا ہوں کہ میں ناز سے کہتا ہوں جس طرح کے استاد مجھے ملے ہیں دنیا میں کسی کو نہیں ملے، اور جس طرح کے ماں باپ مجھے ملے ہیں میرا خیال ہے شاید کسی کو نہ ملے ہوں، اور پھر اس کے بعد جس طرح کے دوست، شاگرد، مرید، پیار کرنے والے، کہ دیکھو نا دوستوں کو جگہ نہیں ملی، کھڑے ہیں یہاں پہ۔ تو میں پھر کبھی کبھی ناز سے کہا کرتا ہوں خدا جانے بلندی ہے کہ پستی، پر جہاں میں ہوں وہاں کوئی نہیں ہے۔ آپ جہاں ہیں، جس مقام پر ہیں، آپ کی طبیعت شکر کے اندر ڈھلی ہوئی ہو۔ ایک ہمارے ہاں بچہ پڑھا کرتا تھا تو اچھے کھاتے پیتے گھر کا تھا، تو ہر وقت کی لڑائی، فلانی چیز نہیں ملی، فلانی چیز نہیں ملی، ہر وقت کا رٹا۔ تو مدرسے میں بچے کام لگے ہوئے تھے، تو ہماری مسجد کی نا، چھوٹی مسجد کی کھڑکیوں سے مدرسہ نظر آتا ہے۔ میں نے اسے کہا پتر وہ دیکھ ذرا کیا ہونے لگا ہے۔ تو مزدور نے پونا کھولا، دوپہر کا ٹائم تھا، پھر اس نے ہاتھ دھوئے، پونا کھولا، پانی رکھا،
फिर वो छोटा सा तोड़ा था सीमेंट वाला, वो बिछा के उस पर वो बैठ गया। फिर उसने जब वो खोला ना पोना, तो उसमें से जो रोटी थी वो काफ़ी सारी, अचार वगैरह सालन वो कुछ पोने को भी लग गया था। पर उसने जिस शौक से बिस्मिल्लाह पढ़ी है ना, और जिस मज़े से रोटी खाई है ना उसने, और फिर उसे उसका तलफ़ुज़ नहीं ठीक होगा, पर लफ्ज़ तासीर से बनते हैं, तलफ़ुज़ से नहीं। हो सकता है उसे सीखने की ज़रूरत हो, लेकिन उसने जब वो खा के हाथ उठाए ना, और कपड़े सारे मजदूरी से भरे हुए, और जिस ज़ौक़ से उसने आसमान की तरफ देखा, मैंने कहा पुत्र, इसको रिस्क खाना कहते हैं और इसको शुक्र करना कहते हैं। ये लाइन लगी हुई है खाने पीने वाली चीज़ों की, और मैं नहीं खानी, तो मैं नहीं खानी, तो ये मेरी पसंद की नहीं है, तो ये मेरे अब्बा जी कहा करते थे, भुख लगी होवे तो हर शय दा स्वाद है, तो ना लगी होवे तो मुड़ नखरे नखरे ने। ना कदरी और ना शुक्री, ये ज़वाले नेमत का बायस बनती। कभी ना शुक्री ना करें, जो चीज़ है उस पर खुदा का ढेरों ढेर शुक्र अदा करें, और हर हाल में शुक्र अदा करें। कहे मालिक ने जो मुझे दिया है करम ही हो गया, जो अल्लाह ने मुझे अता की है उस पर उसकी रहमत हो गई, फजल हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया 70,000 लोग होंगे जिन्हें रब हिसाब के बगैर जन्नत अता कर देगा। फरिश्ते भी हैरान होके पूछेंगे, ओ तुम कौन हो, कोई हिसाब किताब भी नहीं हुआ। वो कहेंगे हम वो हैं जो हर हाल में अपने रब का शुक्र अदा करते। वजूद ढले, मैं अपने दोस्तों से कभी कभी कहता हूँ मेरा ना वजूद ढलता है। कभी आपने मोमबत्ती देखी है, उसका वजूद ढलता है। तो एक दरवेश ने कहा है वो इसलिए ढलता है कि वो समझती है मेरे ऊपर रोशनी है, उस रोशनी की वजह से वो ढलती जाती है, ढलती जो नेमत बड़ी है, मेरे ऊपर नूर है, लिहाजा वो शुक्र में सारी ढल जाती है, मिलिया मेट हो जाती है। तो मैं भी कभी कभी दोस्तों से कहता हूँ यार मेरा वजूद ढलता है खुदा के शुक्र में। कभी कभी दिल करता फटाफट सजदे में चला जाओ, 1 मिनट ना लगा। ये इदारा मुकम्मल हुआ है ना, ये हमने शुरू किया तो मुझे एक साहब कहने लगे 40-40 साल लंघ जाने ने मौलवी मसीता नहीं मुकम्मल कर दे। और मेरे दिमाग में बात अड़ गई, फिर ये मुकम्मल हो गया। और अल्लाह के फजल से इस तरह मुकम्मल हुआ है कि उलमा देखने के लिए आते हैं और देख करके लौट के जाते हैं तो कहते हैं कमाल ही हो गई। तो मैं कहता हूँ खुदा जाने बुलंदी है कि पस्ती, पर जहाँ मैं हूँ वहाँ शुक्र करें, जिंदगी में शुक्र का मिजाज पैदा करें, शुक्र की, और हर हाल में करें। 2 बजे रात को एक शख्स सैयद अबुल बरकात शाह साहब से मसला पूछने आ गया, तो उनके बेटे सैयद महमूद अहमद रजवी साहब रहमतुल्लाह तआला अलैह नाराज हो गए। कहने लगे कोई टाइम है मसला पूछने का, सवेरे नहीं पूछ सकते थे। तो सैयद साहब थे ना, कहने लगे महमूद शुक्र नहीं अदा करते, कोई अल्लाह के रसूल के दीन की बात पूछने आया। आप मकाम शुक्र पे खड़े हो ना, आपको जिंदगी सुकून में मिलेगी। तीसरी बात जिससे नेमतें चली जाती हैं वो तकब्बुर है। तकब्बुर सिर्फ एक जात को ज़ेबा है, मुतकब्बिर सिर्फ एक है, वो अल्लाह है। अल्लाह की शान है कि वो मुतकब्बिर है। पढ़ा ना सूरह हशर में, उसका एक सिफाती नाम ये है कि वो क्यों, इसलिए कि उससे बड़ा ही कोई नहीं, सारे छोटे हैं, तो वो अकबर है। तो हमसे तो बड़े ही बड़े हैं ना, बल्कि मेरे जैसे बंदे से तो सारे बड़े हैं ना। अब करना क्या है, आजिज़ी। नेमतें मिले तो बंदे में आजिज़ी आए। वो ये ना कहता फिर ये शुक्र है जी अल्लाह का बड़ा फजल है जी, 300 बंदे को रमज़ान में राशन बांटता हूँ, शुक्र है अल्लाह का जी, गरीबों की मदद करता हूँ, मैंने जी सारी जिंदगी बहन भाइयों का बड़ा। ये शुक्र नहीं कर रहे आप, ये आप बढ़ोतरी बयान कर रहे हैं, तकब्बुर नहीं। ढेर सारे लोग हैं जिनके पास पैसा आया, रवैया बदल गया, इख्तदार आया, रवैया बदल गया, 4 दिन ताजगी आई, रवैया बदल गया, हालात बदल गए। अगर आप नाराज ना हो तो जब तक दुख थे तस्बीह भी चल रही थी, जब तक तकलीफ थी सजदे भी हो रहे थे। आसानी हुई है तो सब भूल गए, याद ही नहीं रहा। मेरे अजीजों याद रखना कि तकब्बुर नहीं, अल्लाह की नेमत पर कभी तकब्बुर नहीं, हमेशा आजिज़ी, झुक जाना। बड़ी सादी मिसाल है और सबको याद है, दरख्त को फल लग जाए तो टहनियाँ झुक जाती हैं, और झुकने का मतलब ये होता है कि फल लगा हुआ है। और अगर दरख्त खड़ा हो, टहनियाँ भी खड़ी हो, अकड़ी हुई हो, तो उसका मतलब ये है कि फल कोई नहीं। जो बंदा आपको झुका हुआ मिले ना, आजिज़ी करता मिले, समझो फलदार है।
لیکن اگر تکبر ہی تکبر نظر آئے معاذ اللہ تو پھر اس کا معنی یہ ہے کہ اس نے اپنے آپ کو پھلدار نہیں سمجھا۔ قارون حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے کا مالدار ہے، لوگ رشک کرتے تھے اس کے پیسوں پر، اور ایسا مالدار کہ جس کے خزانوں کی چابیاں اونٹ اٹھایا کرتے تھے، پیسہ ہی پیسہ۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا زکوٰۃ دو، کہنے لگا اب آپ نے معاذ اللہ پیسے بھی لینے شروع کر دیے۔ یہ بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا بعض لوگوں کو، تو بہت سارے لوگ اس کے آنے جانے پر رشک کرتے تھے، لیکن پھر تکبر کیا نا، اس نے نعمت پر شکر کی بجائے تکبر کیا نا، تو اللہ نے زمین کو حکم دیا، رب کریم نے اسے زمین میں مال اور خزانے سمیت دھسا دیا، زمین میں غرق ہو گیا۔ کیوں؟ کہ اللہ کی نعمت میں متکبر ہے۔ اگر عاجزی ہو جائے انکساری، او یار روب اور دبدبا تو حضرت عمر کا تھا نا، 24 لاکھ مربع میل پہ حکومت تھی، دنیا ڈرتی تھی، امن تھا، عمر ہوتی تھی دنیا میں، اور عمر باغ میں کھڑے ہو کے کہتے تھے اچھا خطاب کا بیٹا اور امیر المومنین، اچھا اب تو امیر بن گیا ہے، یاد رکھنا، خود اپنے آپ سے خطاب کر، یاد رکھنا صحیح صحیح چلنا، ورنہ قیامت میں رب کا سامنا نہیں کر سکے گا تو۔ اپنے آپ سے خود احتسابی تکبر سے نعمتیں چلی جاتی، زوال نعمت ہوتا ہے۔ ایک خاتون ہے بڑی نیک، تاریخ میں گزری ہیں، تو وہ کہتی ہیں کہ میں ایک جگہ بیاہ ہی گئی، میری پہلی شادی ہوئی ایک جگہ پہ، تو دروازے پہ کوئی بھیک مانگنے والا آیا اور اس کی حالت بڑی خستہ تھی، تو میرے شوہر نے نا اسے ڈانٹ دیا۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا اللہ کا ہم پر فضل ہے اور اس کی حالت بڑی پتلی ہے، لگتا ہے کئی دنوں سے روٹی نہیں کھائی، تو 4 پیسے دے دیں تو حرج کیا ہے؟ کہنے لگا قطن نہیں، میں نے منع کر دیا تو ختم ہو گئی بات۔ تو بی بی کہتی ہے میرے پاس اپنے ذاتی پیسے بھی پڑے ہوئے تھے جو میکے کی طرف سے مجھے ملے تھے، تو ذرا میرا خامد سائڈ پہ ہوا تو میں نے نظر بچا کے نا اس فقیر کو 4 پیسے دے دیے، چونکہ زیادہ ہی اس کی حالت بگڑی ہوئی تھی۔ تو کہتی میں پیچھے پلٹی تو شوہر پیچھے کھڑا تھا، اس جرم میں کہ میں نے ایک فقیر کو بغیر اجازت پیسے دیے، اس نے مجھے طلاق دے دی۔ کہتے ہیں بڑی تکلیف میں تھی اور اپنے دل میں سوچتی تھی مالک میں نے تو تیرا بندہ جان کے اس کی مدد کی ہے اور مجھے یہ سزا ملی ہے۔ فرماتی ہیں عدت گزر گئی، میرا والد پریشان تھا، پھر ایک رشتہ آیا، میرا نکاح ہو گیا، لیکن اللہ نے مجھے اتنا اچھا شوہر دیا، اتنا نیک شوہر دیا، اتنا کمال آدمی۔ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا، مشکل کے بعد اللہ آسانی دیتا ہے۔ کمال شوہر اللہ نے مجھے دیا، نیک، صالح، محبت کرنے والا۔ فرماتی ہیں اسی طرح میں ایک دن اپنے شوہر کے ساتھ بیٹھی تھی، دروازے پہ دستک ہوئی تو میں شوق میں اٹھی، اپنے شوہر سے کہا میں دے کے آؤں فقیر کو؟ کہنے لگا جتنا مرضی دے دو۔ کہتے ہیں دروازے پہ گئی تو میری چیخ نکل گئی، اس لیے کہ دروازے پہ جو مانگنے آیا وہ میرا پہلا شوہر تھا۔ بے پرواہی ویکھ سجن دی جتھے کسے دی پیش نہ جاوے، انہیں مالاں والے در در رولے تے منگتے تخت بٹھاوے، اوے سجنا او کسے نو کارا مل دئی، کوئی کعبے او خالی آوے۔ وہ میرا پہلا شوہر دروازے، کہتے ہیں وہ بھی تڑپ گیا۔ کل تک تکبر تھا، غرور تھا کہ ہم مالدار ہیں، ہم کسی غریب کو کیا دیں، لیکن آج یہ حال ہے کہ وہ خود دروازہ بھیک مانگ رہا تھا۔ نہ قدری، نہ شکری، تکبر، یہ زوال نعمت کا باعث بنتا، انسان کے پاس سے نعمت رخصت ہونے لگ جاتی ہے۔ ایک چوتھی بات جو زوال نعمت کا باعث بنتی ہے وہ یہ ہوتی ہے کہ اللہ کی نعمت کو صرف اپنا حق سمجھ لینا۔ اللہ نے جو ہمیں دیا ہے نا وہ سارا ہمارا نہیں ہوتا، اس میں مسکین کا بھی حق ہوتا ہے، یتیم کا بھی حق ہوتا ہے، کمزور کا بھی حق ہوتا ہے، سائل کا بھی حق ہوتا ہے۔ سخت جملہ ہے پر چلو کوئی بات نہیں، کبھی کبھی کڑوی گولی سے بھی فرق پڑتا ہے۔ بعض لوگوں کو اللہ نعمت دیتا ہے وہ سانپ بن کے بیٹھ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں ہمارا حق ہے اور کسی کو دے کے احسان جتلاتے ہیں۔ میں ایک محفل میں گیا تو مجھے کہنے لگے 2 عمرے کے ٹکٹ بھی ہم نے دینے ہیں تو آپ نکال کے جائیں۔ میں کہا جنہوں دینے دے چپ کر کے دے دیو، یہ نہیں دیے جاتے۔ آپ نے اس کی فوٹو ہی بنانی ہے اور کسی کو عمرہ کرا رہے ہو، چپ کر کے دے دو، ختم ہو گئی بات۔ بچیوں کی، غریب بچیوں کی شادی کرانی ہے تو وہ ساری لائنوں میں بنا کے تصویریں بنانے کی کیا ضرورت؟ آپ سانپ بن کر نہ بیٹھیں۔ اللہ نے جو نعمت دی ہے، اور مشکات میں حدیث ہے حضور علیہ السلام نے فرمایا رب تمہیں جو رزق دیتا ہے تمہارے ضعیف اور کمزور لوگوں کی برکت سے عطا کرتا ہے۔
تو ان کی برکت سے تو تمہیں مل رہا ہے، اور تم تکبر کرتے جا رہے ہو، غرور کر رہے ہو، اور تم کہتے ہو نہیں یہ میرا حق تھا۔ حق نہیں تھا بھائی، خدا نے اپنے فضل سے عطا کیا۔ اچھا پھر کچھ بندے بھول ہی جاتے ہیں، گاؤں سے آ کر پڑھنے والے بھول ہی گئے کہ کس کی ماں نے کتنا زیور بیچا تھا۔ وہ جدی پشتی امیر بن جاتے ہیں، وہ کہتے ہو نہیں جی اللہ دا فضل ہے جی، دادا جی دی بھی بڑی گل سی۔ بھائی دادا جی دی گل صرف زمین نال ہوندی ہے؟ ویسے آپ ایک اچھا انسان کہیں، جھوٹ کیوں بولتے ہیں؟ صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث مروی ہے، بڑی مشہور ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے خود ایک قصہ بیان فرمایا بنی اسرائیل کا۔ حضور فرمانے لگے 3 شخص تھے، ایک کوڑ کے مرض میں مبتلا تھا، کوڑا تھا، ایک گنجا تھا، ایک نابینا تھا، ہر وقت پریشان رہتے تھے۔ میرے رب نے ان کو آزمانے کا فیصلہ کیا۔ دیکھو اللہ کے آزمانے کا طریقہ کیا ہے۔ ایک فرشتہ انسانی شکل میں آیا، سب سے پہلے جس کو کوڑ کا مرض تھا اس کے پاس آیا۔ حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بیان فرماتے ہیں، اس نے آ کے اس سے کہا کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا یار مجھے کوڑ کا مرض ہے، لوگ مجھ سے نفرت کرتے ہیں، گھن کرتے ہیں، کاش میری کھال ٹھیک ہو جائے، جلد ٹھیک ہو جائے، بیماری چلی جائے۔ تو فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے شفا عطا کر دی۔ شفا کس نے دی؟ ہاتھ کس نے پھیرا؟ کوئی عرض نہیں، اگر کسی وقت کوئی بزرگ دم کر دے، ہاتھ پھیر دے تو شفا اللہ ہی دیتا ہے۔ بخاری میں موجود ہے جو روایت عرض کر رہا ہوں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، اللہ نے۔ اب فرشتہ اس سے پوچھتا ہے پسند کیا ہے، مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا اونٹ بڑے پسند ہے۔ تو فرشتے نے ایک حاملہ اونٹنی اسے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ آیا گنجے کے پاس، جناب کیا چاہتے ہیں؟ اس نے کہا میں گنجا ہوں، سر پہ بال نہیں ہے، اس کی وجہ سے چہرے پہ کوئی حسن بھی نہیں ہے، لوگ گھن کرتے ہیں، کبھی میرے بال آ جائے نا۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، بال اللہ نے عطا کیے، اس کو شفا ہو گئی۔ اب فرشتے نے اس سے کہا کہ مال کون سا پسند ہے؟ کہنے لگا گائے بڑی پسند ہے۔ فرشتے نے اس کو ایک حاملہ گائے دی اور برکت کی دعا بھی دی۔ اب فرشتہ اندھے کے پاس آیا، کیا چاہتے ہو؟ اس نے کہا رب نے بڑی سونی کائنات بنائی ہے پر میں دیکھ نہیں سکتا، کبھی آنکھیں مل جائیں نا تو ساری رونقیں ہی بحال ہو جائیں۔ فرشتے نے ہاتھ پھیرا، شفا۔ یاد رہے گا مسئلہ، یہ اتنا سا مسئلہ جس میں لوگ بڑی جلدی اڑ جاتے ہیں۔ فرشتے نے آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا اور اللہ نے شفا عطا کر دی۔ فرشتے نے کہا پسند کیا ہے؟ کہا بکریاں بڑی پسند ہے۔ ایک حاملہ بکری بھی دے دی اور دعا بھی کر دی۔ اب وہ جس کو اونٹنی دی تھی حاملہ، اس کی حضور فرماتے ہیں پوری وادی اونٹوں کی بھر گئی، اور جس کو گائے دی تھی اس کی پوری وادی گائیوں سے بھر گئی، اور جس کو بکری دی تھی پوری وادی ریوڑوں کے ریوڑ بکریوں کے تیار ہو گئے۔ اب رب نے فیصلہ کیا آزمائش کرنے کا۔ میں نے بہت پہلے کہا تھا، بات پھر دہراتا ہوں، زوال امتحان نہیں ہوتا، عروج امتحان ہوتا ہے۔ اصل تو آپ کا پتہ عروج کے دنوں میں چلتا ہے۔ اللہ نے فرشتہ بھیجا، وہی انسانی شکل میں سب سے پہلے اس کوڑ کے مرض والے کے پاس آیا، کہا یار میں مسافر ہوں، کہیں سفر پہ جانا تھا، تو اللہ کی مدد، آپ کا تعاون درکار ہوا تو سفر ہو سکتا ہے، ایک اونٹ مجھے چاہیے۔ تو اس نے وہی بات کی جو کئی امیر لوگ کرتے ہیں، یہ صحیح بخاری میں موجود۔ کہنے لگا یار میرے ذمے تو حقوق ہی بڑے ہیں، سادہ ترجمہ کریے، میرے تے خرچے ہی بڑے نے جی، تو انہوں کی دسی، ادھر بھی جا رہا ہے، ادھر بھی، اے بھی آسمان میں تمے ہے، اے بھی میں، اتنے خرچے ہیں میرے، یہ بھی کرنا ہے، وہاں بھی کرنا ہے۔ اس نے وہی بات سنائی۔ تو وہ فرشتہ کہنے لگا تو پہلے ایک کوڑی نہیں تھا، تو ناراض ہو گیا؟ کہنے لگا میں تو جدی پشتی رئیس اعظم ہوں، باپ دادا کی جائیداد ہے ساری جو مجھے ملی ہوئی۔ اس نے کہا اگر تو جھوٹا ہے نا تو اللہ کرے اسی طرح کا ہو جائے جس طرح کا پہلے تھا۔ اب وہ آیا گنجے کے پاس، اس سے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہو سکتا ہے، مجھے ایک گائے چاہیے، اگر آپ دے دیں تو۔ وہ کہنے لگا میرے تو ذمے حقوق ہی بڑے ہیں۔ اس نے کہا یار تو پہلے گنجا نہیں تھا، بیمار نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، بھوک تھی،
کہنے لگا خبردار، میں تو جدی پشتی رئیس آدم ہوں، باپ دادا سے امیر ہوں۔ اس نے کہا اچھا اگر تو جھوٹا ہے تو ویسا ہی ہو جائے جیسا پہلے۔ اب وہ آیا نابینا کے پاس، اس نے آ کے کہا مسافر ہوں، سفر پہ جانا ہے، اللہ مدد کرے، آپ تعاون کریں تو سفر آسان ہوگا، مجھے ایک بکری چاہیے اللہ کے نام پر۔ تو وہ بندہ کہنے لگا رب کے نام پر تو نے لینی ہے تو ایک کیوں لیتا ہے، جتنی چاہیے لے لے۔ اور میں تو پہلے اندھا تھا، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، تے واصف شروع سے پڑھتے ہیں، سے ثبوت نہ پوچھو میں تو، پلا نظر کرم قد ہوئی، اے میں جانا یا دل بر جانے، غیر نہ جانے کوئی، میں مسکین پرانا خادم، کسے در ملی نہ ٹوئی، اے تے واصف یار نے نظر جو کی تھی، تے واصف ہی ہوئی۔ میں تو اندھا تھا، پلے شے ہی کوئی نہیں تھی، تو کریم نے کرم کیا، جتنی تیرا دل کرے لے جا۔ تو فرشتہ کہنے لگا امتحان کے لیے آیا تھا، ایک کی بھی ضرورت نہیں، لیکن تیرے دو دوست امتحان میں ناکام ہوئے ہیں، رب ان سے ناراض ہو گیا، تو کامیاب ہوا ہے اور اللہ تجھ سے راضی ہو گیا ہے۔ وہ دونوں جو تھے امتحان میں ناکام ہوئے تو نعمتیں چھن گئیں، صحت چھن گئی، پھر کوڑے، پھر گنجے ہو گئے۔ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور عطا کیا۔ زوال نعمت کب ہوتا ہے؟ جب لوگ راہ خدا میں خرچ نہیں کرتے، غریب کا، مسکین کا، لاچار کا خیال نہیں رکھتے۔ جیسے جیسے پیسے آتے جاتے ہیں ذاتی خرچے بڑھتے جاتے ہیں، ذاتی معاملات ہی بڑھتے جاتے ہیں۔ آہستہ آہستہ لوگ کہتے ہیں اوہ جی آپ کو پتہ ہے نا، پھر ہمارا گھر بڑا وسیع ہے تو بڑے مسئلے ہیں، تو بڑے خرچے ہیں، تو بڑی چیزیں ہیں۔ بھائیو، زوال نعمت کے معاملے میں اپنے رب کا خوف پیدا کریں، اللہ سے ڈریں ہر وقت۔ جب تک نعمتیں نہیں نہ ہوتی گزارا ہو جاتا ہے، اگر ملنے کے بعد چھن جائیں تو پھر تکلیف بہت زیادہ ہوتی۔ تو زوال نعمت سے بچنے کے لیے تکبر سے بچیں، ناشکری سے بچیں، ناقدری سے بچیں، اور پھر صرف اپنا حق سمجھنے سے بچیں۔ اسے بانٹیں، عاجزی میں رہیں، شکر میں رہیں۔ آپ محسوس کریں گے کہ لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر شکر ادا کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، نعمتیں محفوظ بھی ہو جائیں گی، ان میں اضافہ بھی ہوگا۔ ہر وقت نبی کریم شکر ادا کرتے، ہر وقت صحابہ اور اہل بیت مقام شکر پر فائز رہتے۔ یہ مقام شکر انسان کو زوال نعمت سے بچاتا ہے۔ اپنے آپ پر غور کریں، اگر کوئی بھی نعمت موجود ہے، وہ اولاد کی صورت میں ہے، وہ صحت کی صورت میں ہے، وہ بہن بھائی، ماں باپ، دوست احباب، بیوی بچوں کی صورت میں، جو بھی انعام اللہ کے موجود ہیں، اس میں کبھی تکبر کا شکار نہ ہو، خود پسندی کا شکار نہ ہو، کبھی کوئی ایسا کام نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا موجب بنے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا کرے۔